مقصد یہ ہے جو حسین کا دوست ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو میرا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو حسین سے محبت رکھے گا جنت اسی کے حق میں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت پر اپنے پاک کو مانتے ہیں۔ مجھ کو بخشوائیں گے، ہم کو بخشوائیں گے، مجھ کو بخشوائیں گے، یہ یقین ہے میرا فاطمہ کے لالوں کا، فاطمہ کے لالوں کا آسرا میں۔ سبحان اللہ۔ شریف ہے شروعات کو ہوئی، الحمدللہ محبت سے سماعت کر رہے ہیں آپ۔ یہ شعر دیکھیں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اے یزید تیرا تو، اے یزید تیرا تو نام تک نہیں باقی، اے یزید تیرا تو نام تک نہیں باقی، اے یزید تیرا تو نام تک نہیں باقی، اور حسین اعظم کا مقبرہ مہکتا، حسین اعظم کا، اور حسین اعظم کا مقبرہ مہکتا ہے۔ حسین کا روزہ کیسا چمچم چمکتا ہے۔ اور شعر پڑھ دوں۔ تھانوی کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی، تھانوی کی دنیا میں قبر تک نہیں باقی، میرے غوث اعظم کا مقبرہ میرے آقا حضرت کا مقبرہ مہکتا ہے، میرے حضرت شاہ اتنے اللہ والے ہیں سب کی قبور مہکتی ہے۔ حضرت شاہ جی میاں کا مقبرہ مہکتا ہے، اعلیٰ حضرت غوث اعظم خواجہ پاک، اور جو نبی کے دشمن تھے پوری زندگی جنہوں نے گستاخی رسول میں گزاری، ان کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ قربان جاؤں میں اپنے غوث اعظم پر، قربان جاؤں میں خواجہ کے مقبرے پر، قربان جائیں حضرت شاہ جی میاں پیلی بھیتی پر، کہ آج ان پیاروں کی قبریں چمک رہی ہیں، چمک رہی ہیں مہنگی۔ بے شک بے شک، کیونکہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ چمکتے ہیں خوب۔ اور شعر دیکھیں آپ، یہ تو شعر ایسا ہے کہ آپ کے دل پر نقش ہو جانا چاہیے۔ باادب ذرا بیٹھو، باادب ذرا بیٹھو اور جھکا لو نظروں کو، باادب ذرا بیٹھو اور جھکا لو نظروں کو، آمد حسین ہوگی راستہ مہکتا، باادب ذرا جھکالو نظروں کو، آمد حسین ہوگی راستہ مہکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ حسن حسین دنیا بھی پھول ہے۔ اس شعر کو میں نے اس میں پیش کیا ہے اور اس کی منظر کشی کی ہے۔ پھول ہے یہ دنیا بھی میرے دونوں شہزاد، پھول ہے یہ دنیا بھی میرے دونوں شہزادے، پھول ہے یہ دنیا بھی میرے دونوں شہزادے، یہ قول آقا کا ہر جگہ مہکتا، یہ بھی قول آقا کا
جامع مسجد میں آج کتنی رونق ہے، آج کتنی رونق ہے، سنی جامع مسجد میں آج کتنی رونق ہے، سنی جامع مسجد میں ذکر آل سرور سے جلسہ کیا مہکی، ذکر آل سرور سے۔ یہ سنی جامع مسجد کے تعلق سے یہ صاحب کی ذہن میں شریف فرما ہے، سب لوگ محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ، آپ لوگوں کی بات دیجئے محبت سے کہے سبحان اللہ۔ حسین چل رہا ہے، کوئی بھی سنی جو ہے ان شعروں پر خاموش نہیں رہے گا، محبت سے کہے یا نبی اللہ، ایک مرتبہ اور دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کم ہے اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اشعار کو اور بھی تھے، میں نے بس اسی پر اختصار اکتفا کر لیا۔ محبت سے ایک مرتبہ کہیں یا حسین، یا حسین۔ حضرات، ماہ محرم کا چاند جو ہی آسمان دنیا پر طلوع ہوتا ہے، عاشقان حسین کے دلوں میں محبت حسین کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ شہیدان کربلا کی محفلیں عمومی طور سے اہل ایمان سنی مسلمان منانا شروع کر دیتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ احسان ہے میرے حسین کا اسلام پر بہت بڑا، اسلام پر، دین پر، قرآن پر بہت بڑا احسان ہے میرے حسین کا۔ یزیدی کتوں نے، یزیدیوں نے، ظالم یزید نے اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اس نے چاہا تھا اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کر دیا جائے، اور یہ تو حضرت آدم سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے۔ فرعونی طاقتیں اپنا منہ اٹھاتی ہیں اور مذہب اسلام کی آواز کو بند کرنا چاہتی ہیں یا دبانا چاہتی ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں نے اسلام کو ہلکے میں لینے کی کوشش کی یا اسلام کے نام و نشان کو مٹانے کی کوششیں کی، وہ خود تو مٹ گئے، لیکن قربان جاؤں ان ذوات قدسیہ پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ مٹانے والے مٹ گئے، لیکن جنہوں نے اسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، آج زمانہ ان کی چوکھٹ پر حاضری دینے کے لیے ایک جمع غفیر حاضر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہ تھی، ظالم یزید نے سوچا تھا کہ حسین میری بیعت کر لے، حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، حسین میری بیعت کر لے، حسین مجھے بڑا مان لے، حسین مجھے اچھا مان لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن امام حسین کون تھے؟ یہ میرے آقا کے نواسے تھے، رسول گرامی وقار کے شہزادے تھے۔ اور ظالم یزید کون تھا؟ یہ شرابی تھا، زانی تھا، تاریک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ حسین میری بیعت کر لیں گے، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں گے، میری بات بڑی ہو جائے گی، میری ساتھ میں جو ہے 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن میرے حسین شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے تھے۔ میرے حسین ایک جواری اور سٹیارے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ حالات یہ بنے، میرے حسین کو نکلنا پڑ گیا اسلام کی خاطر، حالات یہ بن گئے، میرے حسین کو جانا پڑا مدینہ چھوڑ کر کے اسلام کی خاطر، حالات یہ بن گئے، میرے حسین کو شہر مدینہ کی گلیوں کو الوداع کہہ کر کے کوفہ جانا پڑا، کربلا جانا پڑا۔ حالات یہ بن گئے، 22,000 کا لشکر جبار ہے میرے حسین کے مقابلے پر، اور میرے حسین یہ 72 نفوس قدسیہ ہے، 22,000 لشکر جبار کے سامنے 72 کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ 72 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 72 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تو ہوتا ہے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، مگر حسین کے اوپر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ لیکن سنو گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا۔ قاصد بھیجتا رہا یزید، اپنے درباریوں سے کہتا رہا یزید کہ جاؤ حسین سے کہہ دو میری بیعت کر لے۔ میرے حسین نے کہا تھا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن
اسلامیہ پانی بند کر دیا میرے حسین پر، کھانا بند کر دیا میرے حسین پر. ظالم سوچ رہے تھے اب ہمارا لڑنا آسان ہو جائے گا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا، 7 محرم کو کہا تھا، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے حسین کہتے ہیں تمہیں لڑنا ہی ہے، 10 تاریخ کو لڑنا. تو ظالم یزیدیوں نے سوچا تھا ان کی پیاس اور بڑھ جائے گی، مزید بھوکے ہوں گے، یہ ان کے جسموں میں سوف و نقاہت ہوگی، ہمیں لڑنا آسان ہو جائے گا. لیکن ان یزیدی کتوں کو معلوم نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں. محبت سے بولے سبحان اللہ اور جھوم کے بولے سبحان اللہ. علی رانے ملت اسلامیہ، میرے حسین کی شہادت، میرے حسین کی کرامت، میرے حسین کی بزرگی، میرے حسین کی طاقت، میرے حسین کی شرافت، میرے حسین کی شہادت، میرے حسین کی عظمت، میرے حسین کی صداقت، میرے حسین کی عدالت، میرے حسین کی سخاوت، میرے حسین کی شجاعت، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے دنیا میں شہید بہت ہوئے لیکن نبی کے نواسے حسین کی طرح کوئی شہید نہیں ہوا ہے. پوری دنیا میرے حسین کو سید الشہداء کے نام سے جانتی ہے، سلطان الشہداء کے نام سے جانتی ہے. اور یہ تو اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں. آپ کتابوں کا مطالعہ کرو تو پتہ لگے گا کہ میرے امام حسن جو ہے سر سے لے کے سینے تک اپنے نبی کے مشابہ. چاہوں گا حضرات کی، حضرات میں قصہ نہیں سناتا، کہانی نہیں سناتا، میں ہنساتا نہیں ہوں، سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں. نبی کریم فرماتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے. سر سے لے کے سینے تک امام حسن نبی کے مشابہ، اور زیر سینے سے لے کے پاں تک امام حسین اپنے نبی کے مشابہ. دونوں نواسوں کا کوئی جواب نہیں. جب اعلیٰ حضرت نے کتابوں میں پڑھا کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن اپنے نبی کے مشابہ اور سینے سے لے کے پاں تک امام حسین اپنے نانا کی طرح، نانا کے مشابہ، تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس منظر کی یوں منظر کشی کی. معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے. اور پھر آقا حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، محی الحنفیت، الشاہ امام احمد رضا ایک ہی شعر میں فیصلہ کرتے ہیں. نبی کے گھرانے کی بات کرتے ہو، شان ان کی یہ ہے. آقا اعلیٰ حضرت امام حسین کے تعلق سے کہتے ہیں، نبی کی یاد کے تعلق سے کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا. یادہ سنی جامعہ مسجد میں آنے والوں تم بڑے خوش قسمت ہو. دنیا سونے کی تیاری کر رہی ہے. آپ ہیں کہ محبت حسین بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہیں الفت اہل بیت یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ محبت انشاءاللہ رنگ لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیر پتھا مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجلہ صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور میرے سرکار ان صحابہ کے تاروں، صحابہ کے جلوہ جھروڑ میں ایسے چمک رہے ہیں جیسے تاروں کے جلوہ جھروڑ پہ چاند چمکتا ہے. صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا کائنات شیر خدا بھی ہے. اجلہ صحابہ کرام ہیں، مدینہ شریف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں.
سرکار نے کیا دیکھا، مکی سرکار نے کیا دیکھا، مدنی تاجدار نے کیا دیکھا کہ چند بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، ان میں ایک ایسا بچہ ہے جو امام حسین کو دل سے چاہنے والا تھا۔ آقا پڑھے ان بچوں میں سے ایک بچے کو میرے سرکار نے اپنی گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا جس بچے کو اپنی گود میں لے لے تو کتنا خوش قسمت ہوگا۔ سرکار کریم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، میرے سرکار نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، سرکار کریم نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بعد میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بچے تو اور بھی تھے، آپ نے ان کو وہ محبتیں نہیں دی، اس بچے سے آپ نے بڑا پیار کیا، اس بچے کو آپ نے بڑی محبتیں دی۔ میرے سرکار آپ نے اس بچے کو سینے سے بھی لگا لیا۔ بات کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن میں نکل کے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے نواسہ حسین وہاں پر ہے اور وہیں ان کے ساتھ میں ایک بچہ ہے، اور میرے نواسے حسین کی تلیوں سے لگنے والی دھول کو چھٹا چھٹا کے اپنے چہرے پر محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے نواسے حسین، میرے شہزادے حسین کے تلیوں سے لگنے والی دھول کو اپنے چہرے پر لگا رہا تھا، آنکھوں سے مل رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا حسین میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی۔ سن لو میرے صحابہ، کل قیامت کے دن اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا اور اس کے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ محبت سے بول بھی دیجیے گا اور جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے صاف فرما دیا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضرت امام حسن امام حسین نانا سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں حسن آ گئے، میرے نبی کی پشت انور پہ بیٹھ گئے، کبھی کاندھے پر سوار ہے حسن، کبھی دائیں کاندھے پر امام حسن ہے تو بائیں کاندھے پر امام حسین ہے نماز کے عالم میں۔ ایک بار تو ایسا ہوا چوتھی رکعت میں آ گئے، صحابہ کرام دیکھتے تھے تو کہتے تھے کیا ہے یہ صبر ہے کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائیں، جیسے کہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کچھ کہنا چاہتے تھے، نبی کی محبت دیکھو، آقا فرماتے ہیں میرے حسین سے کچھ مت کہنا، کہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، کہ جیسے مجھ سے کھیل رہے ہیں کھیلنے دو، کوئی ٹوکنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ایک دن بٹھایا، کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ حسن تشریف فرما ہے نانا کے ساتھ، حسین جلوہ فرما ہے نانا کے ساتھ، دونوں شہزادے جلوہ فکر ہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ حسن کون ہے، یہ حسین کون ہے، تم میں بہتر کون ہے؟ سنو، حسن وہ ہے، حسین وہ ہے جن کے نانا محمد مصطفیٰ، یہ وہ ہے، تم میں سب سے بہتر یہ وہ ہے جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، بے شک سبحان، یہ اتنے بہتر ہے کہ ان کے والد شیر خدا، بے شک سبحان اللہ، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہے، ان کے ماموں جناب ابراہیم ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میرے دونوں شہزادے ہیں اور یہ ماموں کے اعتبار سے، پھوپھا کے اعتبار سے، خالہ کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر ہے، لہذا جو بھی ان سے محبت کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس سے محبت ہے۔ کیسی محبتیں؟ اللہ اکبر۔ ایک دن سیدہ ساہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت و قیامت کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، میرے سرکار اسی مابین حسین کے رونے کی آواز آئی، میرے حضور بے قرار ہو کر رہ گئے اور بیٹی کو آواز دے کر فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ آواز آئی رونے کی، آواز آئی آہ و فغاں کی، میرے سرکار کے کانوں میں پہنچی وہ آواز،
میرے سرکار فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ فاطمہ تم میرے لال کو رونے مت دیا کرو، فاطمہ تم حسن کو رونے مت دیا کرو، فاطمہ جب حسین روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اللہ قربان چاہیے ارشاد مصطفیٰ پر، جب حسین کے رونے سے رسول بے قرار ہو سکتے ہیں اور رسول کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس وقت میرے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر میرے حسین کے مقدس خون پر چھری رکھی گئی ہوگی اور 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو تیروں سے چھلنی کیا گیا ہوگا، عین حالت نماز میں سجدہ کرتے ہوئے شہید کیا گیا ہوگا۔ سنیے میرے آقا کی شان ملاحظہ فرمائیں، نواسوں سے محبت کا تقاضا دیکھیں۔ آقا فرماتے ہیں ہما ریحانیہ من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا بھی پھول ہیں۔ محبتیں تو سب دیتے ہیں، نواسوں کو نانا گلے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن میرے سرکار اپنے نواسوں کو سونگھا کرتے تھے، اس لیے آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے دنیا بھی پھول ہیں۔ اس لیے سونگتے تھے میرے سرکار، اس لیے چومتے تھے میرے سرکار علی دان ملت اسلامیہ۔ اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت بریلی سے اعلان کرتے ہیں اور ایک ہی شعر میں اس منظر کی منظر کشی کر رہے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کریم جسم حسین اور حسن۔ انہی پھولوں کو مسلا تھا ظالم یزید نے کربلا کے میدان میں، ظلم و جبر و تشدد کی انتہا نہ رہی۔ ان یزیدی کتوں نے کتنا ان آل رسول کے مہک کے پھولوں کے ساتھ زیادتیاں کی۔ اعلیٰ حضرت کنز الکرامت، جبل الاستقامت، محی الحنفیت، اس کی بھی منظر کشی کر رہے ہیں۔ ایک پھول ہے ننھا سا پھول، 6 ماہ کا ننھا علی اصغر، فاطمی کلی کو بھی مسل دیا گیا ہے میدان کربلا میں۔ ایک پھول ہے علی اصغر کے نام کا، ایک پھول ہے ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کے نام کا، ایک پھول ہے قاسم کے نام کا، ایک پھول ہے حضرت امام زین العابدین، اور ایک 2 پھول ایسے ہیں اور محمد میرے امام علی مقام کے بھانجے، کتنا ستایا گیا کربلا کی سرزمین پر، ان پھولوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی۔ اسی کے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا اس حسین کی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ میں تو فلسفہ شہادت بھی سمجھاتا، لیکن نہیں، اپنے وقت پر میں ہٹ جاؤں گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تھوڑی دیر میری گفتگو اور سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے اور یا حسین، اور محبت سے کہہ دے یا علی، ایک مرتبہ کہہ دے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت یزید تو مردہ ہی ہے۔ آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں، آج یزید سے زمانہ نفرت کرتا ہے۔ آج یزید کے کوئی کسی کے دل میں چاہت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی چوائس، اپنی چاہت یزید کو پیش کرنے کی دنیا کے سامنے کوششیں کی، الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے ان کو پنپنے ہی نہ دیا۔ کسی نے کہا یزید کو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہو، کسی نے کہا یزید ظالم نہیں، یزید نے کا کوئی ایسا ہاتھ نہیں جبکہ پورا ہاتھ اسی کا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فہر میرے حسین، تیرے چاہنے والوں کی کمی نہیں، لیکن یاد رکھو، توجہ تھوڑی سی اصلاح بھی ہو جائے، آج لنگر حسین لٹانے والوں کی کمی نہیں، آج حسین اعظم کے نام پر شربت پلانے والوں کی کمی نہیں، آج امام حسین کے نام پر کھچڑا بنانے والوں کی کمی نہیں، آج امام حسین کے نام پر نعرہ لگانے والوں کی کمی نہیں، آج امام حسین کے نام پر جلسہ کرانے والوں کی کمی نہیں، آج امام حسین کا نام لینے والوں کی بھی کمی نہیں۔
کمی ہے کون سی؟ کمی یہ ہے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. کہاں ہے تمہارے دلوں میں حسینیت؟ ہم اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم چھوٹوں پر دست شفقت نہیں پھیرتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم اپنے اساتذہ کا جیسا ادب کرنا چاہیے ویسا ادب نہیں کرتے، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم غیبت و چغلی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، یہ کمی ہے ہمارے اندر. ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، یہ کمی ہے ہمارے اندر. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کمیوں کو دور کر دو اور پکے سچے حسینی بن جاؤ. نمازیں پڑھو گے یزیدیت اور مردہ ہوگی، رمضان کے روزے رکھو گے یزیدیت اور مردہ ہوگی، برائیوں سے بچو گے یزیدیت اور مردہ ہوگی. امام حسین نے جس یزید کے مشن کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، آج یہ دل سے عزم صمیم کر لے کہ انشاءاللہ المنان ہم روزمرہ یزیدیت کو مردہ کریں گے اور حسینی مشن پر چلتے ہوئے حسین اعظم کو راضی کریں گے. ذرا محبت سے بول بھی دیں گے. کمی ہے ہمارے اندر. حضرات، میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے. آ رہی ہے صدا یہ شہیدوں کی خاک سے، مر کر ملی ہے زندگی جاویداں. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت. میرا حسین تو آج بھی زندہ. اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی جب کوفے کی گلیوں میں سرہائے شہداء کو گھمایا جا رہا تھا، میرے حسین کا سر مبارک نیزے پر تھا، نیزے پر چڑھا ہوا تھا. دیکھا تھا لوگوں نے، اس کے باوجود سر ہے نیزے پر قرآن کی تلاوت ہو رہی. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے تھے میرے حسین؟ فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وَقَالَ الْمَوْضِعِ الْآخَرِ، دوسری آیت کریمہ حفاظ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھو. چوتھے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہیدوں کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. یہ وہ ہے جنہیں اپنے رب کے یہاں سے رزق ملتا ہے. اب ان آیت کریمہ کے تناظر میں اگر کوئی حسین کو مردہ کہے گا، ان آیت کریمہ کے تناظر میں کوئی حسین کو مردہ مانے گا، تو یار ہم اسے کیسے مسلمان سمجھ لیں گے؟ سوچو، قرآن ان کی آیت، ان کی زندگی کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی بھی معذرت مر کر مٹی میں مل گئے. بیدال کے پودم کو اتنا پتہ نہیں. جب شہید کا مقام تو بہت بلند ہے، امام حسین کا مقام بہت بلند و بالا، لیکن نبیوں کے مقابلے میں شہید ہیں ادنا اور نبی ہے اعلیٰ. تو جب ادنا کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے تو پھر اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو عقیدہ دیا ہے بریلی نے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکا. کچھ تو بولو بولنے والا. محبت سے بولے سبحان اللہ. اب ان آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت ابن مسعود دریافت کرتے ہیں. میں ٹائم پاس نہیں کرتا الحمدللہ، توجہ، میں کام کی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. حضرت ابن مسعود
میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے ان کا معنی دریافت کرتا ہے، یہ بتا دیجیے آپ اس کا معنی کیا ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں ابن مسعود سنو، شہیدوں کی روحیں توجہ سبز پرندوں کے جسم میں ہے، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہے۔ اور ابن مسعود سنو، اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں لٹکائی گئی ہے، اور یہ جہاں چاہے پہنچے، جنت میں یہ میوے کھائیں، جنت میں یہ فروٹ کھائیں، جہاں ان کا دل چاہے جائیں، ان کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں لٹکا دی۔ محمد سے بولے سبحان اللہ۔ شہید کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جسم کٹتا ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، نیزوں کی انیاں چلتی ہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، گردن جسم سے الگ ہوتی ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہاتھ کٹتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، پاؤں الگ ہو جاتا ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کوئی مدرس یہ کہہ سکتا ہے کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تکلیف نہیں ہوتی تو اس شبے کا جواب میں آپ کو دے دوں، اس شبے کا ازالہ کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر ایسا مریض ڈاکٹر کے پاس گیا کہ اس کا آپریشن ہونا ہے، اور اس کا آپریشن جب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر مریض کو دوا سنائے گا، دوا اس کا آپریشن ہوتا ہے، اب اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کا جسم پھاڑا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ دوا کا اثر اس پر غالب ہے، توجہ، دوا کا اثر اس پر غالب ہے، دوا کا اثر اس پر غالب ہے، نشہ اس کے اوپر سوار ہے، اس لیے اس کا جسم کٹ رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو میرے نبی کا دیوانہ، میرے آقا کا مستانہ، وہ محب جب اپنے محبوب کے عشق میں اپنی جان گنوانے کے لیے میدان کارزار میں کوڑتا ہے تو عشق محمدی کا ایسا نشہ سوار ہوتا ہے، اب اس کی گردن پڑ رہی ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، جسم اس کا کاٹا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ جسم سے الگ ہو رہے ہیں، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، نیزوں کی انیاں چل رہی ہے، اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تلواریں چل رہی ہے اس کے جسم پر، نیزے چل رہے ہیں اس کے جسم پر، خون سے جسم اس کا رس رہا ہے، بدن میں جس کے جو ہے گھائل ہو چکا ہے بدن، تکلیف نہیں ہو رہی، کیوں؟ عشق محمدی کا ایسا نشہ سوار ہوتا ہے، وہ میدان کارزار میں ڈنڈے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے ارے یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہو تم اپنے نبی کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤ۔ اسی لیے تو ہمارے آقا حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، توجہ صدر محترم کی توجہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں رو جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق۔ ہر ایک اہل علم نے برجستہ یہ کہا عشق محمدی کا سمندر حسین ہے۔ نمازیں پڑھو، صرف شربت و سبیل سے کام نہیں چلائیے گا، ان کے مشن پہ زندگی گزاریے گا۔ صحن میں ہونا چاہیے میرے حسین نے کربلا کے میدان میں
اس وقت بھی نماز کو نہ چھوڑا تھا. چاروں طرف سے دشمنوں کی تلواریں چل رہی تھیں. میرا حسین دشمنوں کے نروں میں گھر گیا تھا. ہر طرف سے تیر آ رہے تھے میرے حسین پر. میرا حسین شدت کی دھوپ ہے. سورج خوب تیزی سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے. تمازت ہے بہت, گرمی ہے بہت. وہ تپتا ہوا ریت, وہ تپتی ہوئی زمین, وہ میدان نینوا, وہ میدان کربلا, چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہو ایک موت ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پر تو کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. جن آنکھوں نے نندے علی اصغر کا کہ بچپنے کو تڑپتا ہوا دیکھا, علی اکبر کی کلیل جوانی کو لٹتا ہوا دیکھا, عباس پرتار کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا, جس حسین نے اپنے اوپر ظلم و ستم ظالموں کا ہوتا ہوا دیکھا. اللہ اکبر, کتنے لاشیں اٹھائے تھے میرے حسین نے, لیکن جب حسین کی باری آئی حال یہ تھا, بھوکا ہے میرا حسین, 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے میرے حسین نے. اللہ اکبر, آپ کی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہے تھے. اب تو علی اکبر بھی نہیں جو ابو جان کو دیکھ, ننا علی اصغر بھی نہیں, اون محمد بھانجے بھی نہیں, عباس پرتار بھی نہیں, بھتیجے قاسم بھی نہیں. تنہا ہے میرا حسین. کتنی موتیں ہو گئی ہیں, کتنے شہید ہو گئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن ظالموں کے دل میں حسین کا وہ دبدبہ بیٹھا تھا کہ جب شیر خدا کا یہ شیر نر میدان کارزار میں نکلا ہے, ذوالفقار اہلی کو سنبھالا ہے تو 22,000 کا لشکر جرار تھرا رہا تھا. اس کے اندر طاقت کہاں سے آ گئی, اس کے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ انہیں پتہ نہیں تھا یہ لڑنے والا وہ ہے, ظالموں کے مقابلے میں آنے والا وہ ہے جس کی رگوں میں شیر خدا کا, جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے. اب حضرت امام حسین شہادت بتانا مقصود نہیں, اشارہ کر کے گزر رہا ہوں, بس آخری منزل پر ہوں میں, اختتام کی منزل پر. امام حسین تلوار کو چلا رہے ہیں, چاروں طرف سے میرا حسین گر چکا ہے. دشمنوں کے تیر آ رہے ہیں میرے حسین پر. کوئی تیر آتا ہے ہاتھ پر, کوئی تیر لگتا ہے پیر پر, کوئی تیر لگتا ہے پیٹ پر, کوئی تیر لگتا ہے پیٹھ پر. میرا حسین کا جسم جو ہے جلدی ہو گیا ہے, لیکن سنو وقت نماز آ گیا. حسین آدم نے تلوار کو روک کے سجدہ کرنے کی کوششیں کی, اپنے رب کے حضور جو ہے سجود ہونے کی کوشش کی. شمر لعین نے ثانی یزیدی کتے نے سوچا کہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. وہ سینے پر سوار ہو چکا. حسین نے جب تلوار کو روکا, آپ نے فرمایا اے ظالم ہٹ جا میرے سینے پر سے. دنیا اس وقت میرے رب کے حضور سجدے کر رہی ہے, تو ہے جو میرے سینے پر چڑھا ہوا ہے, میں نماز ادا کر لوں. ظالم نہ ہٹا. آپ نے زور ید اللہ سے اس کو ہٹایا اور سر سجدے میں. ایسا سجدہ میرے حسین کا سجدہ قاری اشتیاق صاحب بھی کرتے ہیں, سجدہ مولانا نعیم شیری بھی کرتے ہیں, سجدہ مولانا خالد بھی کرتے ہیں, سجدہ میں بھی کرتا ہوں, سجدہ آپ بھی کرتے ہیں. آپ نے سر سجدے میں رکھا, سر اٹھا لیا. میں نے رکھا, سر اٹھا لیا. آپ سب نے سر سجدے میں رکھا, اٹھا لیا. لیکن میرے حسین نے کیسا سجدہ کیا؟ جب حسین میدان کارزار میں سجدہ کر رہے تھے, فرش والوں نے دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں, فرش والوں نے دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں, تیروں کی بارش میں میرے حسین کو دیکھا سجدہ کر رہے ہیں, نیزوں کی انیوں میں دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں, تلواروں کے سائے میں دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں. زمین والوں نے یہ منظر دیکھا, حسین سب سجدہ کر رہے ہیں. عرش والوں نے یہ منظر دیکھا, حسین سجدہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے نبی نے یہ منظر دیکھا, حسین سجدہ کر رہے ہیں. فاطمہ الزہرا نے یہ منظر دیکھا, میرا لال سجدہ کر رہا ہے. جناب زینب نے یہ منظر دیکھا, میرے بھائی سجدہ کر رہے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ نے سر سجدے میں رکھا, سر کو اٹھا دیا سجدے سے, لیکن حسین میں تیرے سجدے پر قربان جاؤں. تیرے سر کو سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. شاید پکار اٹھا, سجدے اوروں نے کیے, ان کا نیا انداز ہے. کیا حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز
نعرہ لگا رہا تھا کیا ہوا؟ یا تو لگاؤ مت، یا لگاؤ تو لگاؤ. تو حضرات یہ سجدہ تھا، اور ایسا سجدہ، یہ سجدہ آخری سجدہ پیغام دے کے گیا تھا، کچھ بھی ہو جائے رب کے سجدے میں. اور جب میرے حسین دنیا سے جا رہے تھے تو یہی پیغام دے کے جا رہے تھے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد میرے آقا حسین تم رفیع ہو، رفتیں تمہیں سلام کرتی ہے. میرے آقا حسین تم عظیم ہو، عظمتیں تمہیں سلام کرتی ہے. میرے حسین تم رفیع ہو، رفتیں تمہیں سلام کرتی ہے. میرے حسین تم ولی ہو، ولایتیں تمہیں سلام کرتی ہے. میرے حسین تم شہید ہو، دنیا کی ساری شہادتیں تمہیں سلام کرتی ہے. اور میرا خواجہ ہند کا راجہ جھوم جھوم کے کہتا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، سردار نٹار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ